24واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جو سچی بات اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے، نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو جو انہوں نے کیے دور کر دے اور نیک کاموں کے بدلے میں وہ جو کرتے رہے ان کو ثواب دے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اے پیغمبر، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ معبود جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنی چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، پسند قریب تم جان لوگے۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت
أنت عليهم بوكيل. بلا شبہ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی، تو جو شخص ہدایت پائے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہو تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ اور ان سے کہو کہ سفارش تو تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سب کچھ دے ڈالیں، لیکن وہ قبول نہ ہوگا، اور ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آ جائے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اس وقت ان کے لیے ان کے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پس
جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب ہمارا عذاب آیا تو ان کے اعمال ان کے کچھ کام نہ آئے۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ اور ان پر ان کے اعمال کا وبال پڑ گیا، اور یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں سے جو ظلم کرتے رہے ان پر بھی ان کے اعمال کا وبال ان قریب پڑے گا، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بلا شبہ ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر اس وقت کسی طرف سے تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس عمدہ چیز یعنی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ کوئی کہنے والا کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی، اور بے شک میں ہنسی اڑاتا رہا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فأکون من المحسنین۔ یا جب عذاب کو دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو
تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہوگا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ اللہ ان کو دوزخ سے نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے جاہلو، تو کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ شرک مت کرو بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ والشهداء وقضي
بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے آگے رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور قیامت کے دن کافر گروہ گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دوزخ کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ کیوں نہیں، پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو کر رہا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو، پس دیکھو سرکشوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تھے ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ السلام علیکم، تم بہت اچھے رہے، تو اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ لوگ داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا کہ بہشت میں جہاں چاہیں رہیں۔ غرض نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم
حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے دین حق کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور نا حق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس باطل سے دین حق کو مغلوب کر دیں. تو آخر میں نے ان کو عذاب نے پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا سخت ہوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دیکھو جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما. بلا شبہ تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے بچا، اور جس کو تو اس دن تکلیفوں سے بچا لے تو بے شک تو نے اس پر بڑا رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ جتنی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی جبکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم
اس سے انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی بخشی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اور یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم اس پر یقین لاتے تھے، تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تو تم خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارو اگرچہ اس سے کافر برا مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ پیغمبر لوگوں کے ملنے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی فرمائے گا اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جس وقت دل منہ کو آ رہے ہوں گے اور غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے، اس وقت ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ وہ اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا يقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من
الأفواق کیا یہ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ قوت میں اور نشانات میں جو زمین پر چھوڑے گئے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ غرض جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیر محض بیکار ہوتی ہے۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین حق کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر ایسے متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور فرض کرو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر کہیں وہ سچا ہوا تو جس عذاب کی وہ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ ضرور تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بلا شبہ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگو،
آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اور اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اور امتوں کے سے برے دن کا اندیشہ ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے گزرے ہیں ان کا حال ہوا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ من اللہ من عاصم ومن يضلل اللہ فما له من ہاد، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اس دن تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ اس دین کی طرف سے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے شک میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو چکے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہوں، ان کا جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، یعنی آسمانوں کے راستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، اور بلا شبہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھلائے گئے تھے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہوئی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، جو شخص ایمان لا چکا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن
الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو محض چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے میری قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفین هم اصحاب النار. یقینی بات ہے کہ جس کی عبادت کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، جس کا بلاوا کہیں بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ کہ حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں. فستذکرون ما اقول لکم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پسند قریب یاد کرو گے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. غرض، اللہ نے اس مومن کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو بڑے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یعنی آگ کہ وہ لوگ صبح و شام اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور جب کافر دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں،
بلا شبہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنی پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر داروغہ کہیں گے کہ تب تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو محض بے اثر ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس عالم میں برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت یعنی تورات دی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ تو اے پیغمبر تم صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير۔ بلا شبہ جو لوگ بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا تکبر اور ایک محال آرزو ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں۔ تو اے پیغمبر تم اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ ایمان والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو، بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی پھر گئے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو بابرکت ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو اس طرح پکارو کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس کی پرستش کروں، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بعض کی موت میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ تاکہ تم سمجھو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا
فإنما يقول له كن فيكون. وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. جن لوگوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا تو ان قریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے کے لیے بالحمیم ثم في النار يسجرون. گھسیٹے جائیں گے پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس کے پہلے کسی کی پرستش ہی نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس کے پہلے کسی کی پرستش ہی نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تو اے پیغمبر صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم تم کو دکھلا دیں یا اس کے پہلے ہی ہم تم کو اٹھا لیں، ہر حالت میں وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لاتا. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو
اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس کو اس لیے پیدا کیا کہ ان پر سوار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت اور نشانیوں میں بھی جو ملک میں چھوڑے گئے بڑے ہوئے تھے، پس جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. غرض جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ اترانے لگے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے منکر ہوئے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. لیکن جب ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر نقصان میں پڑ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں، یعنی ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے اس سے منہ پھیر لیا، پس وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور وہ کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے،
تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا اس اللہ سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، وہی تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں لوگوں کی روزی ٹھہرائی، یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، پورے 4 دن پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب فرشتوں کو حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اس اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب اور علم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم کو کڑاکے کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے عاد و سمود پر کڑاکا آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، تو تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنما پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا جس میں ان کے لیے ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ان کو گروہ گروہ کیا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنی چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویا کیا جس نے ہر گویا چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات کے خوف سے تو دنیا میں پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہارے اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کیا، پس
اس حالت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اس حالت میں اگر وہ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے دنیا میں شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو آراستہ کر دکھائے، اور ان کے حق میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان یعنی کفار گزرے ہیں، بلا شبہ وہ سب نقصان میں رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو تم شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، یعنی دوزخ کی آگ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا دے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ ہو، اور جنت کے ملنے پر خوش ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے جنت میں تمہارے لیے موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو موجود ہے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ
اللہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم مخالف کو ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور رات اور دن اور چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ تو اے پیغمبر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی اکتاتے نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے مخاطب اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ بلا شبہ
جو لوگ اس مجموعہ نصیحت یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا، بلا شبہ یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا اور خوبیوں والا ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی، بلا شبہ تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں صاف صاف بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور رسول عربی۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہراپن ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے۔ گویا ان لوگوں کو دور سے بلایا جا رہا ہے کہ بالکل سنتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس قرآن میں شک میں پڑے الجھ رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔